بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم الآیہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان سخن پر اپنی رفتار کو گفتار میں بدلتے ہوئے ایک ایسی ہستی کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی سیرت کا آغاز تو عالم ارواح سے ہوا، جس کی صفات کو انبیاء اکرام نے بیان کیا، جس کی صداقت کا اقرار کائنات کے ذرے ذرے نے کیا، جس کی رسالت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، جو نور نبوت غار حرا سے اٹھا، اس کی چمک نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو چھوا۔ حضرات گرامی، جب میں اس نبی کی نبوت سے پہلے کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نبی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ عیسیٰ روح اللہ کی بشارت بن کر آیا، تو کیا دیکھتا ہوں؟ کبھی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ ہے، آسمان سے رحمتیں امڈ آتی ہیں، کبھی جبرائیل و میکائیل آتے ہیں، عبداللہ کے اس در یتیم کا شق صدر کرتے ہیں، کبھی یہ معصوم بچہ بیت اللہ کے سامنے ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے جو کہہ رہا ہے وَأَبْيَضَّ يُسْتَلْقَ الْغَمَامُ عَنْ وَجْهِهِ۔ کبھی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے ایکم یوازی محمدن، کبھی حجر اسود کو بیت اللہ میں لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ھذا الامین رضیناہ، کبھی غار حرا میں اقرأ بسم ربک کے الفاظ دہراتے ہوئے تاج نبوت پاتا ہے، تو کبھی آیات کبریٰ کو دیکھنے کے لیے ساتوں آسمانوں سے اوپر المصوی مقام تک پہنچتا ہے۔ جب اس شمس الضحیٰ صاحب قاب قوسین او ادنیٰ کی سیرت کو قرآن کریم میں دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو، حسن و صورت کو، جلال و جمال کو، آپ کی ہجرت کو، فتوحات کو، لیل و نہار کو، حتیٰ کہ آپ کی سواری کو قرآن کی آیات بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا، آپ کی ذات کا، تعمر و ولادت کا قسم اٹھایا ہے۔ جب میں نے تاریخ کے معروف سیرت نگار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح کو اٹھایا تو انہوں نے محمد مزمل کی سیرت یوں زبانی بیان کی کہ میں نے آپ علیہ السلام کے نسب کے بارے میں پوچھا، امام صاحب نے بیان کیا من بنی نضر ابن کنانہ، قبیلے کے بارے میں پوچھا، جواب دیا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، آپ کے جسم کے بارے میں پوچھا، جواب دیا لیس بالطویل ولا بالکثیر، آپ کے چہرے کا پوچھا، جواب دیا مثل القمر او قطعۃ قمر، خوشبو کا پوچھا، جواب دیا اطیب رائحۃ من المسک، خوشی کا پوچھا، جواب دیا یبرق وجهه من السرور، حیا کا پوچھا، جواب دیا اشد حیاء من الازراء، اخلاق کا پوچھا، جواب دیا من تقم رسول اللہ لنفسه، کھانے کا پوچھا، جواب دیا ما عابت آمن قطو، نیند کا پوچھا، جواب دیا والنبی نائمۃ عیناہ ولا ینام قلبہ، ممبر کا پوچھا، جواب دیا ممبری علی حوضی، قریش قوم کے ساتھ آپ کے تعلق کا پوچھا، جواب دیا سأبلھا ببللھا۔ حضرات گرامی، جب میں نے آقا کی شجاعت کے بارے میں پوچھا، امام صاحب نے بیان کیا کہ ایسا بہادر جرنیل جو آج سے 1400 سال قبل حنین و بدر کے میدانوں میں دشمن کے سامنے تلوار اٹھا کر تیروں کے طوفان میں سینہ چاک کر کے کھڑا ہوا کرتا تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب کی صدائیں بلند کرتا تھا، اس کی سیرت کا کیا کہنا ہے کہ دنیا سے رخصت تو ہو گیا لیکن آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں، مکہ کی وادیوں میں، غار حرا کی بلندیوں میں، ام معبد کے خیمے میں، غار ثور کی گہرائیوں میں، قبا کی بستی میں، بدر کے میدان میں، احد کے
دامن میں، عرفات کے میدان میں، تبوک کے علاقے میں، طائف کے شہر میں، مزدلفہ کی وسعتوں میں، کہ ایسی ہستی جس کو دیکھنے والے نے دیکھا تو بس یہی کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر صلی اللہ علیہ وسلم وما توفیق الا باللہ۔